بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رلا دینے والا واقعہ۔ ایک عورت یزید کی بیوی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، آؤ قیدیوں کے پاس چلیں۔ ان قیدیوں میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ جب فرعون کی بیوی نے ان دونوں کو دیکھا تو زوردار چیخ ماری۔ پھر فرعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہہ تھیں۔ چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمت للعالمین کے رخ انور کی طرح تھا۔ چال ڈھال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر کرار سے ملتا تھا، جبکہ عادت و اطوار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طرح تھی۔ صبر و شکر، قناعت و درگزر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے، جبکہ حق گوئی بے باکی، شجاعت و بے خوفی، مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل قطوطوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا سیدنا امام حسین سے سیکھا۔ یوں خانوادہ رسول کے باغ کا ہر پھول زینب بنت علی کے سدا بہار گلدستے میں موجود تھا۔ چنانچہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفے روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بے ہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتینوں کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والوں، دھوکے باز کوفیوں، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے امر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوناک شہادت کو عظیم سانچے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفے عبداللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے، تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانچہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ انا بعد بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیت کی تکذیب کی اور آیت پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دی اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمان حق کو غضب کر کے خوشیوں سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ
تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر دربار پھرا رہا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نواں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں پر پاک باز لوگوں کو تباہ کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظالم و ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن شبیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ثانیہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشک بار تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد ثانیہ کی رودات پیش کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہندا، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی برتپا چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑھی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورہ، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کے پاک باز لڑکوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و ام کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس کے گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب الفضل العباس سمیت
समेत सब जवानों को करबला के तपते सेहरा में छोड़ आए हैं। तूने औलादे हुसैन के मुताल्लिक पूछा है तो उनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक अली इब्ने हुसैन बाकी है जो तेरे सामने है और बीमारी की वजह से नातवा है। और जो तूने ज़ैनब के मुताल्लिक दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख कर सुन, मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह पीट कर कहने लगी, हाय ये क्या हो गया, हमारे इमाम का क्या हाल किया है। काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में ना देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतनी जोर से मारा, अल्लाह उसका सारा बदन खून खून हो गया और वो गिरियाव जारी करते हुए बेहोश हो गई। जब होश में आई तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाने लगी, ए हिंद तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है, मुमकिन है तुम्हें अजियत पहुंचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सकून तबाह हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, बा खुदा मुझे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। मेरी जिंदगी का सकून खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी। और कहा, ए एले बेत की शहजादियों, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ आप सब मेरे घर आए, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और कतअन अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हुई और अपनी चादर उतार कर यजीद के पास आ गई। यजीद उस वक्त बैरून मुल्क से आया था। हिंद ने यजीद से कहा, ए यजीद, क्या तूने हुक्म दिया है कि इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पर बुलंद किया जाए और दरवाजे पर लटका दिया जाए। नवासा रसूल का सर मेरे घर के दरवाजे पर। यजीद ने अपनी जोजा को इस हालत में देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और बड़े दरबार में उसे सर बरहना देखकर बर्दाश्त ना कर सका। उसे चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ यह हुक्म मैंने दिया है, अब तू नवासा रसूल पर गिरियाव मातम करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन हकीकत ये है कि इब्ने जियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए हुसैन को कत्ल कर डाला है। जब यजीद ने मकरो फरेब से भरे हुए जुमले कहे तो उसने उस वक्त हिंद को चादर उड़ाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह बर्बाद करे, अपनी जोजा को भरे मजमे में सर बरहना देख कर तेरी गैरत जाग उठी है, मगर तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को खुले आम सर बरहना बाजारों और दरबारों में लाया है और उनकी चादर छीन कर उन्हें नामहरमों के सामने लाते वक्त तेरी गैरत कहाँ गई थी। ए यजीद, लानत हो तुझ पर, ये कहकर वहाँ से चली गई। मोरिखीन लिखते हैं कि कुछ अरसा मदीने मुनव्वरा में कयाम के बाद हजरत ज़ैनब अपने शौहर और बच्चों के साथ शाम चली गईं। 63 हिजरी में दिमश्क में उनका इंतकाल हुआ। दिमश्क में हजरत ज़ैनब का शानदार मकबरा शाम करबल का अमीन है, जबकि यजीद और कातिलाने करबला इबरत का निशान बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।